ورنگل ضلع کے ودھنا پیٹ میں واقع گروکل قبائلی گرلز ریزیڈینشیل اسکول میں مبینہ طور پر سیمت غذا کھانے سے 25 طالبات اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ طالبات کی طبیعت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ودھنا پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ وہیں گروکل اور رہائشی اسکولوں میں اس نوعیت کے واقعات بار بار پیش آنے پر والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء کو معیاری اور محفوظ غذا فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر آف پولیس جنگاؤں کی حیثیت سے محمد ہدایت علی سمد نے جنگاؤں پولیس اسٹیشن میں اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ وہ مدور منڈل کے متوطن ہیں۔ جنگاؤں ڈسٹرکٹ کے سب انسپکٹر آف پولیس کا جائزہ حاصل کرنے پر جنگاؤں کے مختلف مسلم تنظیموں کے لوگوں نے ان کی شالپوشی و گلپوشی کی۔ اس موقع پر محمد ساجد، محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، محمد محسن، محمد کلیم الدین، محمد امتیاز، اشرف، عبد المنان رضی اور دوسرے موجود تھے۔ ظہیر آباد میونسپل بلدیہ صد نشین محمد یونس نے چیمبر میں متعلقہ وارڈ نمبر 27، 30 اور 31 کے کونسلرز وائس چیئرپرسن کے ہمراہ ظہیر آباد کے چیمبر میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایجنڈا بھوانی مندر روڈ اور ہنومان مندر روڈ پر سڑک کی توسیع کے کاموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نشین بلدیہ محمد یونس نے کہا کہ عوامی مفاد میں سڑک کی چوڑائی کے کاموں کو جاری رکھنے اور 40 فٹ چوڑی سڑک کے لیے منظور شدہ ماسٹر پلان کے مطابق اجازت دی گئی ہے۔ اس موقع پر محمد زاہد علی سیونتی، ناما کرن و دیگر موجود تھے۔ رامکنڈا ضلع کے انچارج کلکٹر این روی نے کہا ہے کہ ویلنس سینٹر کے ذریعے سرکاری ملازمین، صحافیوں اور پینشنرز کو معیاری اور بلا رکاوٹ طبی خدمات فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ مریضوں کو بہتر علاج، ادویات اور تشخیصی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ برودیپیر انچارج ضلع کلکٹر نے ہنمکنڈا ورنگل میٹرنٹی اسپتال میں متصل ویلنس سینٹر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، ڈینٹل، آئی، لیبارٹری، فارمیسی اور او پی ڈی شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ویلنس سینٹر کی انچارج ڈاکٹر سشمیتا سے ڈاکٹروں اور دیگر عملے کی حاضری، دستیاب طبی سہولیات اور روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انچارج کلکٹر نے حاضری رجسٹر کا بھی معائنہ کیا اور علاج کے لیے آئے مریضوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے طبی سہولیات کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر این روی نے ہدایت دی ہے کہ ویلنس سینٹر میں آنے والے ہر مریض کو خوشگوار ماحول میں بہتر اور بروقت طبی خدمات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ مختلف شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات مؤثر انداز میں فراہم کی جائے، ادویات کی کوئی قلت نہ ہونے دی جائے اور تمام ضروری طبی معائنے لیبارٹری کے ذریعے بر وقت انجام دیے جائیں۔ معائنے کے دوران میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایپا کے علاوہ دیگر ڈاکٹرز اور طبی عملہ موجود تھا۔ ورنگل پولیس کمشنریٹ کے حدود میں مسلسل پیش آنے والی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے سی سی ایس اور کے یو سی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2 بین الاضلاع چوروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے تقریباً 25 لاکھ روپے مالیت کی 28 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہے۔ ورنگل پولیس کمشنر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں موٹر سائیکل چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ان گاڑیوں کی چین اسنیچنگ جیسے جرائم میں استعمال ہونے کے پیش نظر سینٹرل زون کی ڈی سی پی کویتا کی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی شواہد کی مدد سے تحقیقات کے دوران 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی ہے، جس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 20 سالہ دونتلا پرشانت کمار ساکن این ٹی پی سی منچریال اور درگم سائی کارتک 21 سالہ ساکن ویلالا گاؤں جے پور منڈل ضلع منچریال کے طور پر ہوئی ہے۔ آج گدوال میں آئی ڈی او سی کانفرنس اور منعقدہ عوامی سماعت کے پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹرز مدھو موہن، نرسنگا راؤ، ٹرینی ڈپٹی کلیکٹرز منوج کمار ریڈی اور راج کمار، ضلع کلیکٹر رضوان بادشاہ شیخ کے ساتھ عوام سے آر جی حاصل کیا۔ انہوں نے کہا اس ہفتے عوام کی جانب سے 70 شکایات ملی اور کہا اگر گزشتہ چند ہفتوں میں موصولہ عوامی سماعت کے آر جی کو حل کرنے میں اہم پیش رفت ہوئی، لیکن انہیں مکمل طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ضلع کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پرجاوانی کو وقتاً فوقتاً موصول ہونے والے آر جی کو بھی فوراً حل کیا جائے۔ نرمل میں ڈاکٹر جانکی شمیلہ آئی پی ایس نے آج اچانک نرمل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس اسٹیشن کے احاطے استقبالیہ ریکارڈ روم کا جائزہ لیا، بعد ازاں مختلف ریکارڈز اور رجسٹروں کی بھی جانچ کی اور درج مقدمات کی تفتیش کی اور پیش رفت زیر التوا مقدمات عوام کی جانب سے موصولہ شکایت کے ازالے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔
انہوں نے زیر التوا مقدمات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ہدایت دی کہ تفتیش کو معیاری انداز میں اور تیز رفتاری سے حل کیا جائے، ہر شکایت کنندگان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے، ان کے مسائل کو صبر و تحمل سے سنے اور قانون کے مطابق فوری کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا نرمل میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر وقت چوکسی اختیار کی جائے اور جرائم کی روک تھام کے لیے پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری سے انجام دے تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد مضبوط ہو، عوام کے لیے ہر وقت دستیاب رہیں، عوام دوست پولیسنگ کو فروغ دیا جائے۔ اس معائنے کے دوران ڈی ایس پی نرمل سواس، نرمل ٹاؤن سی آئی سامیہ، ایس آئیز آپریشن اسٹیشن کا عملہ بھی موجود تھا۔ عادل آباد ضلع پولیس نے اچوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرکاری دستاویزات کی جعل سازی میں ملوث ایک منظم گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ملزم مفرور ہے۔ ضلع ایس پی اکھل مہاجن آئی پی ایس نے پیر کے روز ضلع پولیس دفتر منعقدہ پریس کانفرنس میں اس کارروائی کی تفصیلات سے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ ایس پی اکھل مہاجن نے صحافیوں سے بات کی اور بتایا کہ کنڈالا گرام پنچایت کے سیکریٹری محمد لقمان کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے گرام پنچایت کے سیکریٹری کی جعلی ربر اسٹیمپ اور فرضی دستخط استعمال کرتے ہوئے پیدائش، موت، شادی اور ہاؤس ٹیکس سرٹیفکیٹ تیار کیے۔ انہی جعلی دستاویزات کی بنیاد پر آدھار کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ اور پین کارڈ بھی بنائے گئے، جس کے ذریعے سرکاری ریکارڈ میں جعل سازی اور حکومتی اسکیموں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے اپنی کارروائی کے دوران لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، سی پی یوز، مانیٹر، ہارڈ ڈسک، موبائل فون، فنگر پرنٹ اسکینر، کیمرہ، ویب کیم، جعلی ربر اسٹیمپ، ووٹر آئی ڈی، پیدائشی سرٹیفکیٹ اور دیگر جعلی دستاویزات کو ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ ڈیجیٹل آلات کو فرانسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں شیخ ہارون، عبدالشفیق، شیخ دلشاد احمد، عبدالرحمان خان اور سید نوشاد شامل ہے، جبکہ ابرار علی مفرور ہے۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاکہ اس جعل سازی کے نیٹ ورک سے وابستہ دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ کینیڈا سے واپسی پر معروف مذہبی شخصیت مفتی عمران فاروق نے وائس چیئرمین بلدیہ سنگا ریڈی حافظ شیخ شفیع سے ملاقات کی اور حافظ شیخ شفیع کی گلپوشی کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ راجیشور راؤ پمپ ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے ایم ایل اے ڈاکٹر کے سنجے کمار نے پارٹی ورکرز کے ہمراہ خطاب کیا اور کہا سابق چیف منسٹر کے سی آر ایک دور اندیش قائد تھے جنہوں نے ہمہ مقصد بڑے پروجیکٹ جیسے کہ کالیشورم کی بنیاد رکھی، جو کالیشورم پتی پوتا اسکیم کے تحت ایلم پلی پروجیکٹ سے ہو کر یہاں راجیشور راؤ پمپ ہاؤس کے ذریعے وردھا کالوا نہر میں گوداوری دریا سے پانی کی آمد ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیاس پارٹی کے دور اقتدار کے موقع پر علاقے میں تالاب، کنٹے اور ندیاں پانی سے لبریز ہوا کرتی تھی۔ اس موقع پر کے سی آر کی فلیکسی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ اس دوران پارٹی قائدین اور ورکرز بھی موجود تھے۔ ضلع کے بی آصفآباد کے کاغذ نگر کے آر بی ہائی اسکول اردو میڈیم ہیڈ ماسٹر وظیفے حسن پر سبکدوش ہونے پر کاغذ نگر کے مختلف اردو میڈیم اسکولوں کے ٹیچرز کے ساتھ آر بی ہائی اسکول اردو میڈیم ٹیچرز اور طلباء و طالبات نے اردو میڈیم اسکول میں خدمات انجام دیتے ہوئے وظیفے پر سبکدوش ہو جانے والے ہیڈ ماسٹر تاٹی رویندر کو فردن شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے ان کی تہنیت پیش کی اور وظیفے کے بعد کی زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم رہنے کے لیے دعا بھی مانگی۔ ضلع کے بی آصفآباد کے سرپوٹون منڈل میں گزشتہ کئی مہینوں سے برقی اے ای کا عہدہ خالی تھا، جس کی وجہ سے مقامی عوام اور باقی صارفین کو کافی دشواریاں ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں مقامی عوام کی ضرورت کے قاضی باقی اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے عقیل احمد کو سرپوٹون منڈل اسسٹنٹ انجینئر کے تقرر عمل میں لایا گیا اور آج عقیل احمد اسسٹنٹ انجینئر سرپوٹون برقی سب اسٹیشن پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر اے ڈی عرفان احمد نے اپنے ہمراہ سب انجینئر کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر اسسٹنٹ انجینئر عقیل احمد کو استقبال کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔
जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा IAS ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि अवामी शिकायत यानी कि प्रजावानी के तहत मौसूला दरखास्तों को हल किया जाए। आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर ने शिरकत की और आवाम से मौसूला शिकायत दरखास्तें खुद वसूल की। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा, तमाम महकमों के अफसरान हर दरख्वास्त का बारीक बीनी से जायजा लें, फौरी तौर पर कार्रवाई करें। उन्होंने हिदायत दी कि मुख्तलिफ मंडलों में ज़ेर इल्तिवा प्रजावानी दरखास्तों से मुताल्लिक़ मसाइल को बिला ताख़ीर हल किया जाए और इस बात पर जोर दिया कि अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमे बाहमी ताउन और हम आहंगी के साथ काम करें। प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान अवाम ने तालीम, वजीफेजात, सेहत, इंदिराम्मा हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ मसाइल पर दरख्वास्तें जिले कलेक्टर को पेश की। जिले कलेक्टर ने कहा, मंडल सतह के खुसूसी अफसरान बाकायदगी से सरकारी तालीमी इदारों का मुआयना करें और मुआयने की तफसीलात मुताल्लिक़ा मोबाइल ऐप में इंदराज करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर B वेंकटेश्वरलू, किशोर कुमार, RDO और रमेश मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। रुकन असेंबली कलोटला डॉक्टर संजय ने जिले जगतियाल कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल सत्या प्रसाद से मुलाकात की और मसाइल पर मबनी याददाश्त पेश की। इस मौके पर कोटला टाउन में वाक़े ब्रिज राजी के ताल्लुक से आयद करदा एक्ट टैक्स VLT फौरी मंसूख करने की भी अपील की। आदिलाबाद जिले पुलिस ने आदिलाबाद के कैलाश नगर मोहल्ले में एक सियासी कायद के मकान में हुई सरखे की वारदात का कामयाबी से पर्दाफाश करते हुए बैनुल अक़वामी और बैनुल रियासती जराइम मुलविस एक टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये बात जिले SP अखिल महाजन ने पुलिस हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को बताते हुए कहा, गिरफ्तार करदा अफराद में एक हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी शहरी है। गिरफ्तार शुदा अफराद की शिनाख्त मोहम्मद जानी अली 30 साल, मोहम्मद रूमान अली 33 साल जो कि बांग्लादेशी हैं, जबकि तरुण सिंह 29 साल हिंदुस्तानी है जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक है। आदिलाबाद जिले SP ने मजीद बताया कि मोहम्मद वली जो कि तकरीबन 9 साल से राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात के मकानों के ताले तोड़कर 2 पहियों की सवारियां चुराया करता था। गैर कानूनी तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान का आधार कार्ड भी बना लिया था। दिन के औकात में मुलजिमीन को कुकर और ग्राइंडर फरोख्त करता था और बहाना देखकर मुखफ़ल मकानों की निशानदही कर लिया करता था ताकि रात के औकात में चोरी कर सके। LRD असेंबली मदन मोहन ने KKY करीमनगर, सिलसिला, विलमवाला, कामारेड्डी, LRD पिटलम तक तकरीबन 165 किलोमीटर रियासती शाहरा को कौमी शाहरा के तौर पर मंजूरी देते ऐलान करने और जरूरी फंड मंजूर करने के लिए मरकजी वजीर बंडी संजय से दिल्ली में उनकी ऑफिस पर मुलाकात की और याददाश्त भी पेश की। रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि शाहरा को कौमी शाहरा के तौर पर तरक्की देने से शोबे ट्रांसपोर्ट को तक़वियत मिलेगी और महाराष्ट्र से मजीद ट्रांसपोर्ट शोबे को आसानी रहेगी। पार्लिमानी इजलास में KKY शाहरा से मुताल्लिक बात करने की भी ख्वाहिश की। जिले मंचियाल के चिन्नू टाउन में आज बीजेपी के जिला सदर वेंकटेश्वर गौर ने बीजेपी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर एहतजाज किया। चिन्नूर के अम्बेडकर चौक से बड़े तालाब तक सड़क के तोसी कामों का मुआयना किया। बादशाह वजीर G विवेक वेंकट स्वामी और म्यूनसिपल अफसरान के रवैये की सख्त तनकीद की और सड़क की तोसी के कामों को शुरू हुए 3 माह गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की निकासी और मेन रोड के काम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने अवाम के सामने मुकम्मल वजाहत भी तलब की। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोरटला लक्ष्मी नारायणा ने इतवार के दिन मीडिया से बातचीत की और नौजवानों से कहा, नौजवान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस न होते हुए अपना रोल अदा करे। उन्होंने देहातों, शहरों के वार्डों में समाजी खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों से नशे के आदी अफराद की निशानदेही करते हुए वालिदैन को इत्तला देकर नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने की भी अपील की। रियासत तेलंगाना के पहले वेल्मा कॉरपोरेशन चेयरमैन जुआडी नरसिंह राव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोरटला को ऑल इंडिया वेल्मा एसोसिएशन के जेर एहतमाम हैदराबाद में मुनक़्क़िदा तकरीब में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा, कांग्रेस के क़याम के बाद वेल्मा कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर जुआडी नरसिंह राव का नामजद किया जाना खुशी की अलामत है। बादशाह ऑल इंडिया वेल्मा एसोसिएशन के अरकान ने उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मेमेंटो भी हवाले किया।
निजामाबाद की रिहायशी कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश अफराद एक ताजिर के मकान में घुस गए, जहां उन्होंने तन्हा मौजूद खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके हाथ पांव बांध कर मुंह में कपड़ा ठोस दिया और घर की तलाशी लेते हुए तकरीबन 70,000 रुपये नकद रकम, 8 तोले तलाई जेवरात और चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। इत्तला पर नॉर्थ रूरल CI श्रीवास्तव पुलिस टीम भी पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम ने शवाहिद को इकट्ठा किया, जबकि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि वारदात मंसूबा बंद थी। इस पहलू से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।